آفیشیل معین اظہری چینل کے تمام ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی تک آپ نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلی فرصت میں آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اور آج کی ویڈیو پر چلنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ ہمارے بہت سارے احباب نے، بہت سارے دوستوں نے یہ گزارشات کی تھیں کہ شب قدر کے نوافل پر کوئی ویڈیو بنائیے۔ اس کے لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور دین اسلام کی اشاعت کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ شب قدر کے فضیلت اور شب قدر کے اوراد و وظائف۔ سب سے پہلا وظیفہ شب قدر کا یہ ہے کہ تمام لوگ جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں، نماز عشاء کے بعد انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اس سورہ مبارکہ کو 7 بار تلاوت فرمائیں۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص ایسا کرے گا اللہ رب العزت اس کو تمام طرح کی مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ 1000 فرشتے اس میں اس کے جنت میں جانے کے لیے دعا گو رہیں گے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ 2 رکعت نفل نماز ادا کریں۔ وہ اس طرح سے کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد، یعنی کہ الحمدللہ رب العالمین کے بعد ایک بار انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی تلاوت فرمائیں، پھر اس کے بعد 3 بار قل ھو اللہ احد پڑھیں۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو انسان ایسا کرے گا شب قدر کا اس کو ثواب ملے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے لیے جنت میں ایک شہر دیا جائے گا جو مشرق سے لے کر مغرب تک اتنا لمبا ہوگا، سبحان اللہ۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ 2 رکعت نماز نفل ادا کریں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد، یعنی کہ الحمدللہ رب العالمین کے بعد 7 بار انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اس سورہ کو پڑھیں، پھر اس کے بعد 7 بار قل ھو اللہ احد اس سورہ کو پڑھیں، سلام پھیر دیں۔ سلام پھیرنے کے بعد استغفار، یعنی کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور درود شریف پڑھیں۔ درود شریف کوئی سی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ فضیلت اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالی اس نماز کے پڑھنے والے کو اور اس کے ماں باپ کی بخشش عطا فرمائے گا، سبحان اللہ۔ آج کا تیسرا عمل شب قدر کا یہ ہے کہ 4 رکعت نماز نفل ادا کریں ایک ہی سلام میں، یعنی کہ 2 رکعت پر سلام نہیں پھیرنا ہے، بس قاعدہ اولا کر کر آپ کو کھڑے ہو جانا ہے، تیسری رکعت ادا کرنی، پھر چوتھی کرنا ہے، چوتھی کے بعد سلام پھیرنا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 3 بار انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی تلاوت کرنی ہے، اس کے بعد 7 بار قل ھو اللہ احد پڑھنا ہے، یعنی قل ھو اللہ احد کی پوری سورت پڑھنی ہے۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص اس نماز کو ادا کرے گا جنت میں اس کو 4 ستون عطا کیے جائیں گے، اور جن میں سے ہر ستون پر 1000 محل ہوں گے، سبحان اللہ۔ آج کا ایک اور عمل آپ کے لیے حاضر خدمت ہے کہ 4 رکعت نماز نفل ادا کریں ایک سلام کے ساتھ۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد ایک بار انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اس سورہ کو پڑھیں۔ اس سورت کو پڑھنے کے بعد 27 یعنی کہ 7 بار 27 یعنی کہ 27 بار قل ھو اللہ احد اس سورہ کو تلاوت فرمائیں ہر رکعت میں۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص اس نماز کو ادا کرے گا انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی اس کے تمام گناہ معاف فرما دے گا، اور ساتھ ہی ساتھ جنت معلی میں اس کو مقام عطا فرمائے گا۔
اب ساتھ ہی ساتھ چلتے چلتے آخری عمل آپ تمام لوگوں کے گوش گزار کر دیتے ہیں کہ 2 رکعت نماز نفل ادا کریں، اس طرح سے کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد ایک بار انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اور 100 بار قل ھو اللہ احد پڑھیں، اور سلام پھیرنے کے بعد 11 بار درود شریف پڑھیں۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس کو پڑھنے والے کو اتنا ثواب ملے گا کہ ہم گمان نہیں کر سکتے۔ لہٰذا یہ کچھ اعمال تھے جو آپ کی بارگاہ میں پیش کیے گئے، یہ کچھ نوافل تھے جو آپ کی بارگاہ میں پیش کیے گئے۔ اب چلتے چلتے ہم آپ کو کچھ اور باتیں بتانا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس مبارک رات میں زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، یعنی کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کی تلاوت فرمائیں۔ دوسرا یہ کہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اس کو آپ کثرت کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ العزیز اس کی بہترین نعمتیں، بہترین عظمتیں، بہترین فضیلتیں آپ کو عطا فرمائے گا۔